یقین جو ہے وہ ہر انسان کے جو سٹیٹس ہے اس کی لائف کا، یا جو اس کا لائف ابھی جس پوزیشن پہ ہے اس کے حساب سے مختلف ہے. جو ابھی تک منزل تک پہنچا نہیں اس کے لیے یقین کچھ اور ہے، جو منزل تک پہنچ گیا ہے اس کے لیے یقین کچھ اور ہے، اور جو بندہ بار بار ناکام ہو رہا ہے کرنے کے اندر، ایک منزل کو اچیو کرنے کے اندر، اس کو بھی ایک یقین کی ضرورت ہے. سو دیر 3 ڈفرنٹ اسٹیٹس یا پھر ڈفرنٹ حالات، ڈفرنٹ سچویشنز، سرکمسٹانسز میں یقین کو پٹ کیا جائے گا اس کی جگہ پہ. وضع الشیء علی موضعہ، یعنی اس کو یقین کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے گا. یہاں تک کہ اللہ رب العزت والجلال قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کرتے ہیں کہ اگر ان کو خیر مل جائے، if they achieve what they want to achieve، تو ان کا دل اطمینان کے اندر آ جاتا ہے. لیکن جب ان کو کوئی شر یا ناکامی یا تکلیف یا کلیمٹی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو ان کا یقین تتر بتر ہو جاتا ہے اور وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے کہ بھائی اچھائی میں تو یقین ہے، when life is normal, when life is good، یقین ہے، لیکن جیسے ہی زندگی کے حالات تبدیل ہوئے یقین غائب ہو گیا. دوسرا یہ کہ انسان ایک جگہ پہنچ جاتا ہے اور اس کو یقین بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس یقین کی منزل کو اور عبور کرنا چاہتا ہے، کمال تک پہنچانا چاہتا ہے کہ اس کو اور سرٹین ہونا ہے لائف میں، اس کو اور آگے بڑھنا ہے، اس کو اور سکسیس چاہیے. اینڈ دس ہیپنڈ ود ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام نے آگ کو ٹھنڈا ہوتے ہوئے دیکھا تھا بچپن میں. ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی، یہ بھی یقین اسٹیبلش ہوا، یعنی اب یقین کے اوپر یقین آئے جا رہا ہے، یعنی علم پختہ ہوئے جا رہا ہے، ایک کام ہو رہا ہے زندگی کے اندر. تیسرا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بولا ارینی کیف تحیی الموتى، اللہ شو می، مجھے دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ تو مردوں کو زندہ کس طرح کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ابراہیم علیہ السلام سے اولم تؤمن، ابراہیم تم ایمان نہیں لاتے کیا اس کے اوپر؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایمان تو ہے، لیطمئن قلبی، میرے دل کے اندر پیاس اور اتنی بھوک ہے اس یقین کی کہ میں اپنے دل کو مزید اطمینان دینا چاہتا ہوں، مزید اطمینان دینا چاہتا ہوں. یعنی he was there. ابراہیم علیہ السلام saw many things in life جو کہ ایک یقین کو اور ایمان کو کنٹریبیوٹ کر رہے تھے، لیکن ایک مومن کے اندر اس یقین کی پیاس بڑھتے رہتی ہے. جب وہ اس کو کانکر کر رہا ہوتا ہے، جب اس کو اپنے فیئرز کو کانکر کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ایسی پاور دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کہ وہ کہتا ہے کہ I'll go through difficult times again، اور میں پھر دیکھوں گا اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ کیسے دکھاتا ہے، اللہ اپنا معجزہ آج پھر کیسے دکھاتا ہے. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے تھے، یعنی اسر ایامی، کہتے ہیں the best days of my life وہ دن ہیں اصبح جس میں صبح کرتا ہوں ولیس عندی شیء and I don't have anything to eat. کہتے ہیں سب سے بہترین دن میری زندگی کے وہ ہیں کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن کہ اللہ نے چھوڑ دیا. وہ کہیں that was the time, that was actually the day جہاں پہ اللہ نے مجھے دکھایا کہ میں کیا ہوں، جہاں پر میں پھنس چکا تھا. کہتے ہیں نا اپنی زندگی پہ غور و فکر کریں. اگر آپ پاسٹ میں دیکھیں گے یقین ایسے ڈیولپ نہیں ہوتا ہاں جی میں یقین کرتا ہوں. اٹس اے سیریز آف ایکٹیویٹیز اینڈ اکمپلشمنٹس جو کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین پیدا کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ اسر ایامی، the best days of my life were اصبح، جب میں صبح کرتا تھا ولیس عندی شیء، اور میرے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا، معجزے دکھاتا تھا، اور میرا یقین اور اسٹیبلش ہوتا گیا کہ I will not lose، میں ہار نہیں سکتا، میں ہارنے کے لیے بنا نہیں، میں بے سہارا نہیں ہوں گا، مجھے ایسے چھوڑا نہیں جائے گا، میرے ساتھ وعدہ خلافی نہیں ہوگی، میرے ساتھ وہ بے وفائی نہیں کرے گا. یہ سب یقین کی کیفیات ہیں کہ اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا، اللہ میرا کام ادھورا نہیں چھوڑے گا، اللہ مجھے منزل تک پہنچا کے رہے گا، میرا کاروبار
तरक्की करके रहेगा, मेरी औलाद नेक सालेह बन के रहेगी, ये किताब जो मैं लिख रहा हूँ ये लोगों के दिल में जगह बनाएगी बनाएगी, ये यकीन है। ये क्यों होगा? क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला पर इतना तवक्कुल होता है, क्योंकि वो पास्ट में इतना देख के आ रहा होता है कि ये कैसे हो गया, हाउ डिड दिस हैपन, ये क्यों चल गया, वो क्यों खराब नहीं हुआ। और अगर वो हर चीज पे ये कहता आ रहा है कि अल्लाह ने आज फिर दिखा दिया, अल्लाह ने आज फिर दिखा दिया, इसको कहते हैं कि इल्मुल यकीन तक आदमी पहुंच जाता है। और फिर उसकी रिस्क मैनेजमेंट जो होती है उससे आप जीत नहीं सकते, उस रिस्क मैनेजमेंट से जीत नहीं सकते, क्योंकि वो कहते हैं ना, विक्ट्री इज ऑलवेज इन द माइंड ऑफ अ विनर। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह इस पोजीशन पे आके कहते थे, मा यसनउ बिआदाई, मेरे दुश्मन मेरे साथ क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे। जन्नत भी मैं लेके जो है, बाग भी अपने दिल के अंदर लेके चल रहा हूं और सब मैं अपने साथ ही लेके चल रहा हूं। मुझे कत्ल कर देंगे, मैं शहीद हूं, चलो यकीन है मुझे कत्ल कर देंगे, मैं अल्लाह के यहाँ साबित हो गया मेरा अजर, मैं शहीद हूं। मुझे अगर वो निकाल देंगे शहर से, मैं सफर कर लूंगा, आई नो आई विल सर्वाइव देयर एज वेल। और अगर मुझे जेल में बंद कर देंगे तो ठीक है, वैसे रहबानियत अलाउड नहीं है, लेकिन मैं अकेले अल्लाह के साथ टाइम स्पेंड कर दूंगा, यकीन था। तो नथिंग टू लूज। तो ये जो यकीन की कैफियत हैं, ये हर बंदे के लिहाज से मुख्तलिफ हैं, हर लाइफ की सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस के साथ मुख्तलिफ है कि आप अपनी जिंदगी में किस मकाम पे खड़े हैं। आपने आज तक कोई अचीवमेंट अल्लाह ताला की अगर सुपुर्द की नहीं, तो कैसे यकीन होगा कि अल्लाह ताला आपके लिए भी फरिश्ते उतारेगा, अल्लाह ताला आपके लिए भी मनोसलवा उतार सकता है, अल्लाह ताला आपकी भी मदद कर सकता है, अल्लाह ताला वो 600 पर वाला फरिश्ता आपके लिए भी उतार सकता है, अल्लाह ताला आपके लिए भी वसाइल क्रिएट कर सकता है, वो अल्लाह ताला आपके लिए भी समंदरों को जो है रास्ते बना सकता है, अल्लाह ताला आपके लिए आपके प्रोडक्ट को भी जो है वो सरवाइव करा सकता है। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? आप अगर यकीन की वादी के अंदर नहीं आएंगे, अगर दिल को इस यकीन का इत्मीनान नहीं चकाएंगे, आप सरवाइव किस तरह करेंगे? सो दैट इज व्हाट आवर टॉपिक ऑफ टुडे इज, कि इंसान अल्लाह ताला पर यकीन पैदा किस तरह करे। और दूसरा ये, अगर यकीन आ जाए, अगर इत्मीनान आ जाए, अगर यकीन आ जाए, तो उससे मेरी जिंदगी की ड्राइव, मेरे इनिशिएटिव्स, मेरे फैसले, मेरी मोहब्बतें, मेरे खौफ, मेरे वादे, मेरी वफाएं किस तरह अफेक्ट करती हैं, इस पे आज हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। देखें, यकीन स्टैब्लिश होता है, सीरीज एक चीज की आती है, इल्म की। एक चीज का आपने इल्म हासिल किया, आपको पता चल गया कि भाई ये चीज जो है ना अभी सही नहीं है, दोबारा उसके बारे में जब इल्म मिलेगा वो मजीद पक्का होगा। उसके बाद दोबारा जब उसी तरह आप इस चीज को देखेंगे, आप फिर पक्के हो जाएंगे। आप एक शख्स को देखेंगे, एक शख्स ने झूठ बोला, अभी दिल में हो गया शायद मजबूरी की वजह से बोला, द सेकंड टाइम डिफरेंट सिचुएशन, फिर झूठ बोल रहा है, थर्ड टाइम फिर झूठ बोल रहा है। आपका यकीन डेवलप हो जाएगा, आप सर्टेन हो जाएंगे, आपका इल्म पुख्ता हो जाएगा कि यार ये बंदा ठीक नहीं है। अल्लाह ताला को आप एट्रीब्यूट करते जाएं कि यार ये चीज मुझे अल्लाह ने दी है, ये चीज भी मुझे अल्लाह ने दी है, मुझे कल भी अल्लाह ने कामयाब किया था, मेरा ये काम इसलिए चल गया था क्योंकि अल्लाह ने मेरी मदद की थी। यानी इंसान अपने दिल को ये बार बार मैसेज देते रहे कि अल्लाह ने मेरी मदद की है, अल्लाह ने मेरी हेल्प की है, अल्लाह ने मेरे लिए वसाइल क्रिएट किए, अल्लाह ने मेरे लिए मंजिल को आसान किया है। अब आप किसी रास्ते में ट्रैवल करते हुए आए हैं और आप थके नहीं, आप क्या कहें? अल्लाह ने मेरे लिए रास्ता आज क्या कर दिया, आसान कर दिया, आज छोटा। अल्लाह कर सकता है, हदीस में आता है, वो जो 99 कत्ल वाला था, वो जा रहा था जब तौबा करने के लिए, तो उसको जब कहा गया था तुम नेकोकारों की बस्ती में चले जाओ, वहां जाके तौबा करो, अल्लाह कबूल कर लेगा। और रास्ते में जब वो जा रहा था तो वो रास्ते के अंदर उसको मौत आ गई। अब फरिश्ते जो हैं वो जन्नत के और जहन्नम के दोनों उतर रहे हैं कि भाई हम तो इसको जन्नत में लेके जाएंगे, तौबा करने जा रहा था। और दूसरे जो हैं वो जहन्नम की तरफ ले जाना चाह रहे थे कि भाई तौबा की तो नहीं है इसने, 100 कत्ल किए हैं। तो अल्लाह ने कहा कि वहां जमीन नापो, जिस बस्ती से ज्यादा करीब है उस पे हुक्म लग जाएगा। वैसा वो बुरी बस्ती से करीब था, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया सुकड़ जाओ। रास्ते अल्लाह छोटे कर सकता है, लेकिन अगर आज मैं ट्रैवल कर रहा हूं और मैं नहीं थका, क्यों?
It was not because of me, it was not because of my resource. अल्लाह को एट्रीब्यूट करते जाए. अगर आज मैं सेहत याब हूँ, इसलिए नहीं है बिकॉज मैंने अपने आप को ठीक रखा है, अल्लाह ने मुझे शिफा दी है. यानी ये जब बिल्ड होता रहेगा, अल्लाह को एट्रीब्यूट होता रहेगा, एक वक्त आएगा कि इंसान कहेगा ये हो ही नहीं सकता. बोले मैं क्यों नहीं हो सकता? मुझे यकीन है, मुझे अल्लाह यहाँ छोड़ेगा ही नहीं, मुझे यकीन है. बोले भाई कैसे गारंटी ले ली तुमने लाइफ के अंदर कि मुझे ये मसला भी नहीं होगा, या ये काम मेरा हो जाएगा, मुझे यकीन है. जिस तरह के सूरज निकला हुआ है और मुझे यकीन है, उसी तरह मुझे यकीन है कि ये काम मेरा हो जाएगा. सुफियान इब्न उयैना रहिमहुल्लाह जो हैं, एक माशाल्लाह से काफी बड़े आलिम थे, मुहद्दिस थे अपने दौर के अंदर. वो कहते हैं कि हशाम बिन मरवान जो है उमय्यद दौर के, ये जो दाखिल हुए काबे के अंदर. तो जब काबे के अंदर दाखिल हुए तो वहां पर सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे. यानी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते जो थे वहां पे मौजूद थे. और उन्होंने उनसे कहा कि भाई मैं बादशाह हूं, मैं यहाँ का गवर्नर हूं, तुम्हारी कोई हाजत है तो पूछ लो. हशाम बिन अब्दुल मलिक का दाखिल हुए काबा में, फ़इदा बिसालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब काबे में मौजूद थे. उनसे कहा भाई या सालिम सलनी हाजा, मुझसे कुछ मांग लो, मुझसे कुछ ले लो, मुझसे कुछ मांगना चाहते हो मांग लो, बादशाह तुम्हें काबे के अंदर मिला इतनी बड़ी जगह पे. तो उन्होंने कहा इन्नी अस्तही मिनल्लाहि तबारक व तआला, मुझे शर्म आ रही है कि मैं अल्लाह के घर में खड़े होके जो है वो किसी और से मांगूं. द स्टेटमेंट the grandson of Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu saying to the governor who is ready to bless him with anything, कुछ भी देने को तैयार है. उन्होंने कहा मांगो यार, तुम्हें क्या चाहिए. उन्होंने कहा अल्लाह के घर में रहते हुए मुझे शर्म आ रही है कि मैं किसी और से मांगू ना. फ़क़ाल लहू सालिम, सालिम ने कहा कि मिन हवाइज दुनिया. जब उन्होंने कहा अच्छा मैं बाहर निकल जाऊं, तो बाहर जब निकले सालिम तो फिर आ गए. उन्होंने कहा हाँ भाई अब मांग लो. उन्होंने कहा मिन हवाइज दुनिया, दुनिया में से कुछ मांग लो. उन्होंने कहा कि हाँ मांग लो. क़ाल लहू सालिम, सालिम ने कहा वल्लाहि मा सअल्तु दुनिया मैं यमलिकुहा, कह रहे हैं मैं दुनिया में, मैंने दुनिया तो उससे नहीं मांगी जो उसकी मलकियत रखता है, यानी अल्लाह से. मैं उससे कैसे मांग लूं आज जो मलकियत ही नहीं रखता. यानी तुम मुझे अता क्या करोगे, तुम मुझे क्या दोगे, मैं तो ये अल्लाह से नहीं मांगी. वो तो मुझे यकीन पे पता है कि मुझे मिल जाएगी. वो तो मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इरशादात से पता है कि मैं जितना इससे दूर भागूंगा ये दौड़ते हुए मेरी तरफ आ जाएगी. मैं तुमसे कैसे मांग लूं. ये भी यकीन की कैफियत है. तो यकीन की मुख्तलिफ कैफियत हैं जो आपको जिंदगी के अंदर हर स्टेज पे जो है वो गाइड करते रहेंगी, और ये अल्लाह ताला का जो है खास इनाम होता है. नंबर वन थिंग, अगर आपकी जिंदगी के अंदर यकीन है, अब लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, अगर आपकी जिंदगी में यकीन है तो पहली चीज जो आपको नसीब होगी वो ये है कि आप रेक्टिफिकेशन के अंदर बहुत तेज होंगे. अभी आप मकाम तक पहुंचे नहीं है, हम एक जर्नी बना रहे हैं टुवर्ड्स सक्सेस ऑफ द आखिरा एंड दिस दुनिया. तो अगर यकीन है आपके पास, सबसे पहली चीज जो आप करेंगे वो अपने SOPs और अपनी जिंदगी और अपनी इबादत और अपनी दुनिया, आप उसको स्टडी करके तफक्कुर करके उसको रेक्टिफाई करेंगे. यकीन खाली मंजिल से ताल्लुक नहीं रखता, यकीन रास्ते से भी ताल्लुक रखता है कि आपको यकीन हो कि ये रास्ता जा रहा है उसी मंजिल की तरफ. और अगर आपको जरा सा भी शक आएगा तो ये नहीं कि रुक जाए, आदमी रास्ते को सीधा करे. इफ वट एवर डिग्री यू आर परसुइंग, आप जो भी जिंदगी के अंदर काम कर रहे हैं, इनिशिएटिव आपने लिया हुआ है, अगर आपको ये यकीन नहीं है कि ये उस मंजिल तक जाएगा नहीं जाएगा, फायदा नहीं. वो ग्रिट नहीं आ सकती, वो इनिशिएटिव में ताकत नहीं आ सकती. जो आपकी मंजिल है, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, आपको यकीन हो कि यही रास्ता है जो वहां तक लेके जाएगा, ये रास्ता वहीं तक जाता है.
جب ہی صراط مستقیم کے اوپر فوکس کیا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ فاتحہ ویسے تفسیر ہم نے کرائی ہے تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بولا اہدنا الجنہ، حالانکہ صراط مستقیم کہاں جا رہا ہے؟ جنت کی طرف جا رہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ آیت کو اور چھوٹا کر دیتا کہ اللہ میں جنت کی طرف ہدایت دے دے، ہمیں جنت کی ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سکھایا، اللہ تعالیٰ نے سکھایا رستہ، اہدنا الصراط المستقیم، اور رستے کے اندر انٹینسٹی ڈال دی، ایک یقین ڈال دیا کہ سیدھا رستہ، کہ رستے پہ یقین ہو، یہ جائے گا ہی اس طرف. منزل دیکھ نہیں سکتے آپ کو منزل کا یقین آتا ہے رستے پہ یقین کر کے. So whatever you are doing in life, whatever degree you are doing, whatever business you are doing, whatever job you are doing, whatever career you belong to, اگر اس پہ یقین نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. منزل پہ یقین نہیں آ سکتا. میں پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا یہ یقین آپ کو کوئی نہیں دے سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کہہ رہا ہے یہ رستہ مجھے پسند ہے، اس پہ یقین کر لو. This is my path إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، تم جنت بھی نہیں دیکھ سکتے، تم آج دیکھ کیا سکتے ہو؟ صراط مستقیم. تم آج رستے پہ ہو، اس کو تم دیکھ سکتے ہو. اگر تمہیں اس پہ یقین ہے کہ یہ رستہ جائے گا ہی ادھر، تم پہنچ جاؤ گے، تمہیں یقین آ جائے گا منزل پہ. تو یہ کہنا کہ یار منزل پہ یقین کس طرح آئے گا، جنت پہ یقین کس طرح آئے گا، اللہ پر یقین کس طرح ڈیولپ ہوگا، وہ رستے پہ یقین کر کے ڈیولپ ہوگا. اگر رستے پہ آپ کو شورٹی ہے، بھلے وہ 500 کلومیٹر دور ہو، 5000 کلومیٹر دور ہو، لیکن جب وہ سائن بورڈ آتا ہے رستے پہ کہ بھائی ہاں یہ رستہ وہیں جا رہا ہے، 4000 کلومیٹر لیفٹ یا 400 کلومیٹر لیفٹ، اس کا مطلب آئی ایم آن دا رائٹ پاتھ. آدمی چلتا رہتا ہے، گھبراتا نہیں ہے. لیکن دا مومنٹ سائن بورڈ آنا بند ہو جائے کہ بھائی منزل کا لکھا ہوا نہیں آ رہا ہے، لکھا ہوا نہیں آ رہا اسلام آباد کب آئے گا، یار لکھا ہوا نہیں آ رہا ہے یار یہ کب تک آئے گا، تو آپ وہاں پہ ایک ایمبیگوٹی کے اندر رہتے ہیں اور وہ سرٹینٹی کریٹ نہیں ہوتی. اسی رستے کے اندر اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے تو کرتے چلے جائیں، یقین ڈیولپ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو وہاں پہ غلطیاں دکھ رہی ہیں، آپ کو اگر وہاں پہ دکھ رہا ہے کہ یار یہ کام میں نے غلط کیا ہے، یہ کام میرے یقین کو توڑ دے گا، ریکٹیفیکیشن کہ جس طرح آپ کو یقین ہوتا ہے نا کہ یہ رستہ مجھے لے کر جائے گا منزل تک، اسی طرح آپ کو اس رستے کی نیگیٹیوٹیز پہ بھی یقین ہونا چاہیے. یہ رستہ مجھے ہٹا دے گا منزل سے، یہ عادت مجھے ہٹا دے گی منزل سے. جس طرح آپ کو یقین ہے کہ نماز آپ کو جنت تک لے کے جائے گی، اسی طرح آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ نماز چھوڑ دینے سے میں جنت سے دور ہو جاؤں گا. اگر ون سائیڈڈ یقین ہے پھر مسئلہ، کیونکہ آپ فالو کرنے کے اندر تو یقین ہے، چھوڑنے پہ کوئی فیئر کے ایلیمنٹ نہیں ہے، چھوڑنے پہ کوئی پریشانی کا ایلیمنٹ نہیں ہے. اگر مجھے یہ پتا ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے جنت ملے گی، میں کسی کو معاف کر رہا ہوں مجھے جنت ملے گی، میں کسی کے لیے اللہ کے لیے ایک کام چھوڑ رہا ہوں مجھے جنت ملے گی، میں کسی پہ احسان کر رہا ہوں مجھے جنت ملے گی، وہ مجھے ایک طاقت دے گی انیشیٹو لینے کی کہ میں اچھے کام کروں. وہ یقین مجھے یقین دلائے گا کہ میں منزل تک پہنچوں گا، میں نے اتنا کچھ کیا ہے. لیکن ساتھ میں زندگی کے اندر ایک اور چیز لگائے کہ اگر میں نے یہ کام کیے نا جو اس کے مخالف ہیں، تو شورٹی اپنے آپ کو دے دے کہ میں منزل تک نہیں پہنچ پاؤں گا. If I get diverted from this path، اگر میں اس رستے کو چھوڑ کے کسی اور رستے میں جاتا ہوں میں نہیں پہنچ پاؤں گا. لوگوں کو اگر یہ ہو کہ نہیں یار یہ گناہ کرنے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں، اس کا مطلب یقین نہیں ہے نا. گناہ پہ بھی یقین نہیں، نیکی پہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اور گناہ پہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا. تو انسان جو ہے وہ سیدھا رہے گا. ہمیں یہ تو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھ کر یہ ڈگری کر کے جو ہے وہ اگر میں نے کر لی تو مجھے یہ مل جائے گا، لیکن ساتھ میں اگر میں نے یہ کام نہیں کیے تو میں وہاں تک نہیں پہنچوں گا، اس پہ بھی یقین ہونا چاہیے.
وہ کہنا یار یقین تو تھا میری زندگی میں, پتہ نہیں پھر میں کیوں نہیں پہنچ پا رہا. کیونکہ آپ نے بہت ساری چیزیں ایسی بھی کی ہیں جس پر یقین لکھا ہوا تھا کہ بھائی یقین رکھنا کہ اگر تم نے یہ کام کیے نا تم نہیں پہنچ پاؤ گے, یہ کام ٹھیک نہیں ہے. یو ور ایتھیکلی رانگ. میں کیوں مشکل حالات کے اندر کمپرومائز نہیں کروں گا, میں کیوں اپنی قیمت لگوا کے بولی لگوا کے بکوں گا نہیں, میں کیوں ایتھکس پہ کمپرومائز کر کے رشوت کی طرف نہیں جاؤں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے, مجھے یقین ہے کہ یہ راستہ مجھے منزل تک نہیں پہنچنے دے گا. اینڈ یو نو کہ ہم ان ایتھیکل کیوں ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں کہیں سے یقین آ جاتا ہے کہ اگر میں یہ شارٹ کٹ لے لوں گا نا میں پہنچ جاؤں گا. وہاں بھی یقین ہے جب بھی آپ یہ کرتے ہیں, آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ وہ شارٹ کٹ لے کر وہ حرام کام کر کے کسی کا حق مار کے آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ فرائض چھوڑ کر یا میں یہ اپنی یہ رسپانسبلٹیز چھوڑ کر بھی کہیں پہنچ سکتا ہوں. آپ کو یقین ہے. اگر آپ کو اس پر یقین نہ ہوتا آپ کبھی بھی وہ کام جو ہے نہ کرتے. آپ کو اگر ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہوتا کہ نہیں یار میرے اتنی ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جائیں گے کہ میں نے یہ کام کیا. امیجن ایک انسان کو اپنے گناہ کے اوپر اتنا یقین ہے کہ اگر میں نے آج یہ گناہ کیا نا, جو اتنے سارے یقین میں نے اپنی زندگی میں جوڑے میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کل بیمار نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ کل مجھے یہ آزمائش نہیں دے گا, اللہ تعالیٰ کل صبح جو ہے مجھے صحیح سلامت اٹھائے گا, اللہ تعالیٰ میرے والدین کو صحت دے گا, اللہ تعالیٰ میری اولاد کو صحت دے گا, اللہ تعالیٰ میرے مال میں برکت دے گا. یہ سارے میں نے یقین کیے ہوئے. اور انسان اگر میں نے ابھی یہ گناہ کیا نا تو کل صبح کی کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائی, سیدھا ہو جائے گا. اس کو سب کو پتہ ہے ایتھیکل کیا ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, لیکن بس وہ شیورٹی نہیں آ رہی ہوتی یار کہ کوئی مسئلہ بات نہیں, ایک سے کیا ہو جاتا ہے. انسان یہ کر لے مجھے اس ایک کا ہی تو ڈر ہے, اسی پہ تو یقین ہے کہ یہ اگر میں کروں گا نا تو ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جائیں گی. سو دس از فرسٹ تھنگ جو آپ کے رستے پہ آئے گا, ریکٹیفیکیشن. یا تو رستے پہ یقین نہیں ہے یا پھر جو غلط کام ہے اس پہ یقین نہیں ہے کہ وہ آپ کو رستے سے ہٹا دیں گے. سیکنڈ جو آپ کو منزل تک پہنچنے کے اندر ہیلپ کرے گا یقین, وہ یہ ہے کہ کیلامٹیز, مشکلات میں آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ تو اڑتی ہیں مجھے, یہ تو جو ہے وہ آتی ہیں اونچا اڑانے کے لیے, میرا آخرت میں ریوارڈ میرا پکا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے. اگر آپ کو مشکلات میں یقین کی کیفیت نہ ملے, آپ بولنا شروع کرتے ہیں وائے می, اللہ تو مجھے کیوں آزما رہا ہے, اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا, اس کا مطلب یقین نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں بڑا اجر دینا چاہتا ہے, تم سے محبت کرتا ہے. شریعت میں یہی بتایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء, سب سے زیادہ بلائیں آتی ہیں انبیاء پہ اور ان کے بعد یعنی جو جتنا رینک نیچے ہوتا رہتا ہے اتنی آزمائشیں آسان ہوتے رہتی ہیں. تو اگر زندگی میں آزمائش بڑھ رہی ہے تو یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بڑا مقام دینا چاہتا ہے, اور آخرت میں کوئی لاس نہیں ہے, وہاں پریمیم جا رہا ہے میرا اور آخرت میں مجھے بڑی منزل مل جائے گی. تو یہ آپ کو ہوپ دے گا کلیمٹیز کے وقت, مصیبت کے وقت, اگر یقین ہے. تیسری چیز سکسیس, پہنچنے کے بعد اگر یقین ہے کہ اللہ نے کیا ہے, یہ اللہ نے دیا ہے, یہاں تک اللہ نے پہنچایا ہے, تو اگلی بار فیصلہ لینا اور آسان ہو جائے گا, کیونکہ یو ہیو اے گریٹ سینس آف اچیومنٹ, سینس آف بلیف کہ اللہ تعالیٰ اگلی بار بھی کرے گا. اور یہ کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کافی چیلنجز لیے لائف میں, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ دیکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ٹرین کیا ہے اور وہاں پہ کیا ہے, لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى, ہم نے چھوٹی چھوٹی نشانیاں اس لیے دکھائی موسیٰ علیہ السلام کو بڑی نشانیوں سے پہلے, کیونکہ ہم نے ان کو پریپیئر کرنا تھا. کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالیں تو وہ گلو کرے گا, نکالیں گے تو آپ عصا جو ہے وہ زمین میں ماریں گے تو سانپ بن جائے گا. یعنی وہ آہستہ آہستہ یقین ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اس عصے, اللہ تعالیٰ اس عصے کے تھرو جو ہے وہ کچھ کر سکتا ہے. پھر جادوگروں کے سامنے جب وہ کیا تو جادوگروں کو جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو گئے اور وہ ہار گئے, وہاں پہ بھی عصا مینشنڈ ہوا. تو جب وہ سب سے بڑا ٹاسک آیا سمندر کے سامنے تو موسیٰ علیہ السلام واز پریپیئرڈ.
کہ آج اگر سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون آ گیا تو وہ عصا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس عصے کے اندر اتنی پاور ڈالے گا کہ سمندر جو ہے آج پھٹ جائے گا، اور وہی 12 رستے جو ہے وہ لاٹھی مار کے جو ہے عصا پھینک کر جو ہے وہ بن گئے. تو دس از ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میکس یو بریو. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے یہ نہیں کیا تمہارے ساتھ. کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو پناہ نہیں دی. ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ ڈھونڈ رہے تھے، ہم نے آپ کو ہدایت نہیں دی. ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ کے پاس مال نہیں تھا، ہم نے آپ کو مال نہیں دیا. یہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی کہہ رہا ہے. کیا آپ غریب نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ نہیں دیا؟ کیا آپ بیمار تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا نہیں دی؟ کیا آپ مصیبت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے مصیبت سے آپ کو آسانی نہیں دی؟ کیا آپ پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو امن نہیں دیا؟ کیا آپ جو ہے وہ ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے کاروبار کے وسائل کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے نہیں؟ آپ کیپٹل کے لیے مارے مارے پھر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیپٹل نہیں دیا؟ آپ کلائنٹ کے لیے ڈھونڈ پھر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلائنٹ نہیں دیا؟ آپ جاب کی تلاش میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جاب نہیں دی؟ یہ جب انسان سوچتا ہے نا، ایچ سکسیس آف یورز، مائکرو سکسیس، وہ اتنی پاور فیل کرتا ہے اپنے اندر ایک یقین کی کہ وہ کہتا ہے بھائی یہ بڑا کام اس لیے ہو جائے گا اب اگر میں ڈیسیجن لوں گا، کیونکہ پچھلے 5 کام بھی تو ہیں، یہ 5 بھی تو اللہ نے کی. اللہ جب یہ کر سکتا ہے میرے ساتھ، یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر. And this is life. It's a series of decision. It's a series of small success جو ایک بڑی سکسیس یا بڑے ڈیسیجن کے اندر کام آتے ہیں. تو تیسری چیز یہاں پہ یہ ہے کہ یقین رکھو کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اتنی منزلیں تمہیں پار کراتے ہوئے آیا ہے، while climbing the ladder، ہر سٹیپ پہ اللہ نے تمہاری ہیلپ کی ہے. تو آج اگر سٹیپ تھوڑا مشکل ہے تو وہاں پہ اللہ کیوں نہیں کرے گا؟ وہاں پر بھی اللہ کرے گا. And that is ایمان and that is یقین. Fourth، انگزائٹی. کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے؟ اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. پہلے کیا ہو سکتا تھا جو نہیں ہوا، یہ سوچیں. اور اگر وہ نہیں ہوا تو کس نے روکا؟ وہ اللہ نے روکا. اور اس پر اعتماد کریں کہ اللہ میرے ساتھ یہ نہیں کرے گا. اور اس کی ایک اور میں آپ کو میں بات کر دوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد جب واپس آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، تو کہا کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ تو یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، آپ تو سچ بولتے ہیں، آپ تو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ تو صادق اور امین ہیں. یعنی انسان کے اعمال ایسے ہوں کہ اس کی جتنی بھی انگزائٹی چل رہی ہے مائنڈ کے اندر کہ واٹ کین بی پاسبل، وہ اس کو خود ہی ڈینائی کرے، اب کینسل آؤٹ کرے مائنڈ کے اندر کہ نہیں ہوگا. اور کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ ٹھیک رکھا ہوا، میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھے ہوئے، میں نے اپنی چیزیں ٹھیک رکھی ہوئی ہیں. میں نے اگر آج صبح فجر کی نماز پڑھی ہوئی، اور سوچے جس دن آپ نے تہجد پڑھی ہوئی ہو، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے، اللہ مجھے بھی نصیب کرے، تو اس دن 9 بجے اگر آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہو، کیسی ایک پاور آئے گی، نہیں یار آج تو تہجد بھی پڑھی ہوئی، آج اللہ کیوں چھوڑے گا. آپ نے کوئی جیسی آپ حج وج کر کے آتے نا، تو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سارے گناہ جو ہے انشاءاللہ معاف ہوئے ہوئے، آپ بالکل پاک صاف ہو کے آئے ہوئے، حج آپ نے کر کے آئے ہیں، تو آپ کی ڈیسیجن میکنگ اندر پاور الگ ہوتی ہے. آپ زندگی بدل سکتے ہیں اللہ کے حکم سے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی پہلے اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ صاف کیا، وہ میرے ساتھ یہ نہیں ہوگا، میرے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوگا، میرے پیسے وہ بندہ نہیں کھائے گا، یہ کلائنٹ جو ہے کوئی اور نہیں لے کے جائے گا، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ ٹھیک رکھا ہوا ہے. تو انگزائٹی بھی یقین کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل ہوتی ہے. اینڈ ففتھ از انسان لوگوں سے آزاد ہو جاتا ہے. لوگ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ریسورس ہے کہ آپ کی زندگی میں لوگ ہوں جو آپ کی مدد کریں، جو آپ کی بات سنیں، جو آپ کا غم سنیں، جو آپ کی خوشیوں میں ساتھ ہوں. لیکن ایک استغنا بھی آ جائے گا کہ کیا ہوگا اگر یہ بندہ چھوڑ جائے مجھے، کیا ہوگا اگر میرا یہ والا مینیجر چھوڑ جائے، کیا ہو گیا اگر جو ہے یہ بندہ ڈچ کر جائے، ڈم کر جائے، کیا ہوگا کہ اگر رشتوں کے اندر وفا نہیں مل سکی،
کیا ہوا اگر محبت کامل نہیں ہو سکتی؟ کوئی مسئلے کی بات نہیں. استغنا وہ تب آئے گا کہ کل بھی اللہ ہی تھا، آج بھی اللہ ہی. ہاں I'll try my best to exhaust my resource. I'll try my best to retain my resource. I try my best to fulfill all the relationships. لیکن کیا ہوا اگر لوگ ساتھ نہیں آئے؟ استغنا. والنبی لیس معہ احد. نبیوں کا ٹیسٹ کوئی اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا تھا کتنے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں. آپ سب نے تو خواب میں دیکھا کوئی ایسے بھی نبی تھے ایک بندہ بھی ایمان نہیں لے کے آیا. والنبی لیس معہ احد. استغنا. مجھے ضرورت نہیں ہے لوگوں کو امپریس کرنے کی، مجھے ضرورت نہیں ہے زیادہ فالوورز دکھانے کی، مجھے ضرورت نہیں ہے زیادہ ویورشپ دکھانے کی، مجھے ضرورت نہیں ہے زیادہ بندے جمع کرنے کی. استغنا. کیوں؟ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کرے گا. لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں. لوگ جو آج ہیں آپ کی زندگی میں کل یقین کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور جو آج نہیں ہیں وہ کل انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آ جائیں گے. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اللہ باقی رہتا ہے. And seventh is توکل. کہ انسان کے اندر ایک توکل پیدا ہو، اور وہ توکل یہ ہے کہ وہ اپنے ریسورس سے بڑھ کر سوچنا شروع کرتے ہیں. یہ یقین سے آتا ہے. وہ ہم نے بچپن سے یہ سنا ہے، بیٹا جتنی چادر ہو اتنی پھیلایا کرو. یہ دکان جو ہے وہ پکوڑوں کی اور بات کروڑوں کی. دونوں کے اندر ایک ہی بات ہے کہ انسان کی جتنی نا اوقات ہو اس کو اتنی یاد رکھنا چاہیے، اوقات بڑھانی نہیں چاہیے. ان دونوں کے اندر یہی مطلب ہے نا کہ اگر دکان پکوڑوں کی ہے تو آپ نے پکوڑوں کی بات کرنی، کروڑوں کی بات نہیں کرنی. اور اگر آپ کی چادر اگر آپ کی جو ہے 1 گز کی ہے تو آپ زندگی بھر 1 گز ہی رکھیں گے، 1.5 گز نہیں ہو سکتی. چادر تو بڑھ نہیں سکتی، چادر خود بخود کیسے بڑھے گی؟ توکل یہ ہے کہ واٹ ایور ریسورس یو ہیو اس کے مطابق آدمی اپنا ڈیسیژن میکنگ کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑی بڑی رسک لے. جس نے کوئی انیشیٹو ہی نہیں لینا اس سے توکل کیا کرنا ہے بھائی؟ جس نے سارے پیسے جو ہیں وہ اپنے بینک میں رکھنے ہیں اور اس کو پتا ہے بینک سے کہیں نہیں جائیں گے کیونکہ بینکنگ انشورڈ ہے، اور میں نے کہیں انویسٹ نہیں کرنے، تو توکل کہاں ہے بھائی؟ ابھی تو پڑا ہوا ہے بینک کے اندر. ابھی اگر ایک بندہ کہے کہ یار وہ پیسہ مجھے انویسٹ کر کے اس کو ڈبل کرنا ہے، اب آئے گی توکل. کیونکہ آپ ریسورس سے بڑھ کر کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، بڑھانا چاہ رہے ہیں، اپنی زندگی کی چادر کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں. کمفرٹ زون سے نکلیں گے تو توکل آئے گا، ورنہ آپ بولتے ہیں ہاں جی انی توکلت علی اللہ، توکلت علی اللہ، توکلت. نو. بہت ٹف ٹائمز دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اخاف ان یکذبون، اللہ ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے جھٹلا دیں گے. ان یقتلون، اللہ ڈر لگ رہا ہے مجھے مار دیں گے. It was very tough to stand in front of Fir'aun and give da'wah to him. لیکن اللہ توکل یہی ہے، ریسورس سے بڑھ کر ڈیسیژن لینا، اوقات سے بڑھ کر فیصلے کرنا. تبھی تو انسان بڑا ہوتا ہے. کیسے سوچیں گے آپ؟ آپ سوچیں، آپ آج جو ہے آپ کا جو ہے نا ٹوٹل ورتھ جو ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے، اور سوچ بھی آپ اتنے کا ہی رہ رہے ہیں اور 10 لاکھ پہ ہی رہیں گے. 10 سے 20 کس طرح ہوگا؟ پھر 20 سے 50 کس طرح ہوگا؟ آپ کے پاس ریسورس ہے. چلیں دین کی بات کر لیتے ہیں. آپ کے پاس ابھی بریڈ اینڈ بٹر پورا کرنے کے پیسے نہیں ہیں. آپ حج کا کیسے سوچیں گے؟ 6-8 لاکھ کا حج ہے بھائی پاکستان میں اب، اور اگر اچھا والا کریں گے تو 15 لاکھ کا بھی ہے. کیسے سوچیں گے؟ یہ بولیں گے ہاں جی توکل کرو اللہ کر لے گا. نہیں، یو ہیو ٹو ٹیک ڈیسیژنز. فیصلہ کرنا پڑے گا. اس کے لیے لیونگ سٹینڈرڈ کو بڑھانا ہے، فیصلہ لینا پڑے گا، اور فیصلہ بہت انکنوینئنس کا ہے. وہ فیصلہ کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کا ہے. جب آدمی اس کمفرٹ زون سے باہر نکلے گا توکل اس کی ضرورت بنے گی. ہم کہتے ہیں توکل کرو اللہ پہ، توکل کرو. بھائی توکل جو ہے نا وہ کہنے سے، یا توکل جو ہے وہ سوچنے سے نہیں آتا. توکل ضرورت بن جاتا ہے، بیکاز توکل ہی تو تھا کہ آپ نے بڑھ کے رسک لیا.
तवक्कुल ही तो था कि आपने सोच से बढ़ के एक काम, आपने सोच को बड़ा किया। तवक्कुल ही तो था कि वसाइल से बढ़कर आपने सोचा था। तवक्कुल ही तो था कि नूह अलैहिस्सलाम 950 साल अकेले खड़े हैं कि 950 साल में कोई नहीं माना तो 951 में कोई मान लेगा। कश्ती रेगिस्तान में कश्ती बना रहे हैं, तवक्कुल ही तो था कि मौजन कल जिबाल, कि भाई तूफान के अंदर कश्ती सरवाइव कर जाएगी। वो तवक्कुल ही तो था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कोई मसला, आग जलाती है लेकिन आज ठंडी हो जाएगी। ये तवक्कुल आता ही तब है जब आदमी अपनी औकात, अपनी सोच, अपने वसाइल, अपने कंफर्ट से बढ़कर सोचता है और डिसीजन लेता है। और जिंदगी में कोई भी मकाम हासिल करने के लिए, कोई भी मंजिल हासिल करने के लिए, किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए तवक्कुल सबसे बड़ा एलिमेंट है जो आपको सोच में स्टार्टिंग में भी एक मोटिवेट करेगा बढ़ने के लिए, रास्ते में भी मोटिवेट करेगा, और आखिर में पहुंचकर भी अल्लाह ताला को लौटाया जाएगा कि अल्लाह तूने ही किया है। हम जन्नत में भी पहुंच जाएंगे तो यही बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहदाना लिहाज़ा। वो अल्लाह ही था जिसने हमें हिदायत दे दी। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। हम तो जन्नत में पहुंच ही नहीं सकते थे कि अगर अल्लाह हमें हिदायत न देता। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न। तमाम तारीफें अल्लाह की हैं जिसने आज हमें गमों से आजाद कर दिया पहुंचने के बाद। और स्टार्टिंग में सुब्हानल्लज़ी सख्खरना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। पाक है वो ज़ात जिसने सवारी में बिठा दिया मुझे, और मैं इस सवारी को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता था। I was not able to do this, to pull this job. अल्लाह ने करवाई है, अल्लाह ही करवाता है, अल्लाह ही ने करवाया था। और ये सारी चीजें आपको एक यकीन देती हैं कि क्यों छोड़ देगा अल्लाह मुझे, क्यों गिर जाऊंगा मैं क्यों गिर जाऊंगा मैं मेरे से तो लोगों को रोजगार मिलता है, क्यों नाकाम हो जाऊंगा मैं तो लोगों के दिलों के अंदर एक उम्मीद हूं, क्यों गिर जाऊंगा मैं तो लोगों की दुआ हूं, क्यों गिर जाऊंगा मैं तो लोगों का सुख हूं, लोगों की उम्मीद हूं, उनका एतमाद हूं। अगर ये दिल में डेवलप नहीं होता तो यकीन का इत्मीनान आपको नहीं है। इत्मीनान ये है कि बंदा बोले आज ये मेरे लिए हो के रहेगा, ये अल्लाह ताला मेरे लिए करेगा ही करेगा। लोग बोलेंगे यार कौन कहां से कैसे सोच रहे हो भाई, कैसे हो गया। और बखील आदमी वो है जो होने के बाद ये कह दे मैंने तो किया है। अपने ऊपर यकीन, वो यकीन नहीं होता, वो धोखा दे रहा होता है इंसान अपने आप को। किया सब अल्लाह ने होता है, वो कहता है कि मेरी स्ट्रैटेजी, तो अगली बार क्यों नहीं लगाते वो स्ट्रैटेजी, अगली बार डर क्यों लगता है, फिर क्यों फिर जाते हो इंश्योरेंस की तरफ। हाँ अगर नहीं है तो यकीन आपको मिल जाएंगे, थोड़े पैसे दें, यकीन आपको लोग देने को तैयार है। सर आप मंथली पैसे दे दें, आपको यकीन दे देंगे गाड़ी नहीं लगेगी, लग जाएगी तो हम ठीक कर दें, टेंशन नहीं होगी। सर आप यकीन, आज आप सर बहुत हालात खराब हैं, कभी भी आप मर सकते हैं, कोरोना भी है, इतना प्रीमियम दे दें सर, आपको यकीन दे देंगे हम कि आपके बच्चों का ख्याल हम रख लेंगे, दे दें प्रीमियम। अल्लाह भी प्रीमियम ही कह रहा है ना, यकीन स्टैब्लिश करने के लिए। अंबिया ने वो किया है, तो यकीन की दौलत जिसको मिल गई, द वन हु हैज द पावर ऑफ सर्टेनिटी इन हिज हार्ट, उससे आप जीत नहीं सकते, क्योंकि वो मंजिलें देख चुका है जो रस्तों से नजर नहीं आती, वो उन मकामात का सोच चुका है जिस पे उसके वसाइल जो हैं वो दलालत नहीं करते कि इस वसाइल के साथ बंदा पहुंच भी सकता है, नहीं पहुंच सकता। तो बड़ी सोच किस तरह डेवलप होगी, वसाइल की कमियां किस तरह पूरी होंगी, अपने ब्लंडर्स पे जो है वो कवर किस तरह आएगा, इंसान की गलतियों पे पर्दा किस तरह डाला जाएगा, लोग क्या कर सकते हैं आपके साथ, इसके खिलाफ कौन खड़े होगा, कौन सी पावर्स खड़ी होंगी। अल्लाह ताला वो यकीन की कैफियत से इंसान के दिल को सुकून देता है कि मैं घर से निकलूं तो फरिश्ते मेरे साथ चल रहे हैं, क्योंकि मैं अल्लाह का नाम लेके निकला हूं। मैं सो रहा हूं तो मैं आयतुल कुर्सी और मैं सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ के सो रहा हूं, तो क्या कौन खड़े मेरे इर्द गिर्द, फरिश्ते खड़े हैं मेरे, मुझे सेफ गार्ड करने के लिए।
میں گھر میں سورہ بقرہ پڑھتا ہوں تو 3 دن تک شیطان میرے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. میں اگر یہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اگر میں یہ دعا پڑھ لوں کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو آسمانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے اور نہ زمینوں میں جو مجھے نقصان پہنچا دے، اس کے بعد میں اس یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے سارے ایونیوز دیے تھے کہ میں کھاؤں گا بھی اللہ کے نام سے، میں پیوں گا بھی اللہ کے نام سے، میں سوؤں گا بھی اللہ کے نام سے، میں اٹھوں گا بھی اللہ کے نام سے. اللہ کے نام کے بعد کوئی نقصان نہیں بھائی. اللہ تو یقین دے رہا تھا، ہم نے لیا نہیں. مٹیریلسٹک ہمیں جو ہے نا وہ چیزیں سمجھ آتی ہیں اور اس کے اندر بھی آخر میں اطمینان نہیں ملتا، تو ہم طرح طرح کی چیزوں کی طرف پڑ جاتے ہیں. یہ بچا لے گا، وہ بچا لے گا، پھر وہاں بے وفائی، پھر وہاں پہ کوئی کسی نے ڈچ کر دیا، کسی نے دھوکہ دے دیا، بے وفائی کر دی، اور اسی کے اندر یقین بدلتے رہتے ہیں. اور آخر میں ایک ایسا بے سکونی کا عالم ہوتا ہے انسان کے دل پہ کہ وہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کر پاتا. محبتیں بھی خراب ہوتی ہیں، غصے بھی خراب ہوتے ہیں، اعتماد بھی خراب ہوتے ہیں، امیدیں بھی خراب ہوتی ہیں، اور ایک ناکام زندگی ہوتی ہے. تو کسی منزل پر پہنچتے وقت بھی یقین چاہیے، پہنچنے کے بعد بھی یقین چاہیے، اور سٹارٹ کرتے وقت بھی یقین چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تینوں مقامات کے اوپر ہمیں زندگی کے اندر یقین کی دولت سے نوازے. If you have any questions, you can ask. Mahda Mustafa, has Allah decreed no companion? سوال دوبارہ پوچھیں. It's not comprehensible. I am from India, occupied Kashmir. اچھا جی، مدرار ٹیم، اللہ تعالیٰ قبول کرے. TNT Productions، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے وہاں پر. بنگلہ دیش، رفیع الزما، تھینک یو ویری مچ. یقین ایکسلنٹ ایکسپریشن ود بیسٹ ایگزامپل. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ جی قبول کرے. بتاتے رہیں جی کہاں سے ہم دیکھیں تو کہاں سے سن رہے ہیں لوگ جو ہیں. اچھا، ہمارا ایک نیا کورس آ رہا ہے ایپلیکیٹو قرآنک عربک، جو میں ہی پڑھاؤں گا انشاءاللہ. 10 to 12 hours کے اندر آپ قرآن کے عربک ٹرانسلیٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے. You will be able to solve and translate قرآن انشاءاللہ. 10 سے 12 کلاسیں ہوتی ہیں ایک گھنٹے کی ایپلیکیٹو قرآنک عربک. لوگ پوچھ رہے ہیں ہاؤ از اٹ پاسبل. جوائن کریں. الحمدللہ آپ جیسے 2500 لوگوں کو میں پڑھا چکا ہوں ود اے پازیٹیو فیڈ بیک. جو اسٹوڈنٹس آلریڈی یہاں پہ ہیں تو وہ اپنا کامنٹ دے سکتے ہیں. الحمدللہ 5 سال سے وہ کورس کرا رہے اور کافی اچھا رزلٹ ہے. تو 60% جو ہے نا وہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. ایوری آیا، ایچ آیا 60% آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. تو رمضان ویسے ہی آنے والا ہے 2 مہینے بعد، اینڈ 28 کو جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی 3-4 دن بعد یہ کورس سٹارٹ ہو رہا ہے. تو آپ رجسٹر کرانا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ کر دیں، آپ سے کوآرڈینیٹ کر لیں گے. مانور شیخ کہہ رہی ہیں آئی ہیو ڈن دس کورس. تو مانور بتائیں آپ کا کیا فیڈ بیک ہے ماشاءاللہ سے اس کورس کے حوالے سے. چلے الحمدللہ، نو ڈاؤٹ اٹ واز اے ویری فروٹفل کورس. اللہ تعالیٰ آپ کو جی مزید علم دے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. سو ڈو وی ہیو اینی ادر کوسچنس ٹوڈے؟ ہاں اوپر دیکھیں. چلیں جی، اوکے نیچے گئے سب سے نیچے. ہاں یس. ہاؤ ٹو کنٹرول یور ایموشنز. زاہد محمود کیسے ہیں آپ؟ میں نے سنا آپ پاکستان آئے ہوئے ماشاء اللہ سے اسپین سے، تو آپ نے چکر ضرور لگانا ہے مدرار کے اندر. بہت آپ سے ملاقات کا اشتیاق ہے. الحمدللہ یو ہیو بین اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ آف آرز ان مینی کورسز. ہاؤ ٹو کنٹرول یور ایموشنز. اچھا جی، اپنے جذبات کو قابو کس طرح کیا جائے؟ دیکھیں جذبات کہیں پہ اچھے ہوتے ہیں، کہیں پہ اچھے نہیں ہوتے. ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھا جائے. منزل کے لیے جو جذبات چاہیے وہ اس وقت استعمال کیے جائیں. کبھی کبھی بے قابو جذبات بھی چاہیے ہوتے ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے. سب کو جی ہار چکے ہیں، لیکن جذبہ ہی تو ہے وہاں تک پہنچا دے گا. قوم، پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں، لیکن جذبہ تو ہے. ابھی بھی آپ جو ہے وہ انڈیا کے خلاف جو ہے میچ کھلا لیں، جذبہ آ جائے گا قوم کا واپس. تو جذبہ جو ہے دیٹ از اے ویری پاورفل ایموشن، یعنی دیٹ از اے ویری پاورفل تھنگ ان سائڈ پرسنز ہارٹ.
لیکن وہ انرجی کو لگانا کہاں ہے, اس کو ڈائریکشن دینی ہے, کنٹرول نہیں کرنا. وہ اتنا ہی نکلے گا جتنا اندر ہے, جتنا پاور آپ کو, جتنی زیادہ آپ کو کریج ہے, جتنا زیادہ آپ کو اس منزل تک پہنچنے کا یقین ہے یا پہنچنے کی چاہت ہے, وہ اس کے حساب سے نکلے گا. آپ کسی چھوٹے شخص پہ اتنا غصہ نہیں کریں گے جتنا کرنا نہیں چاہیے, آپ اتنا ہی کریں گے جتنی اس کی اوقات ہے. آپ ایک منزل کو جتنا چاہتے ہیں اتنے زیادہ ایموشن اس کے لیے نکلیں گے. تو زیادہ کام کیا جائے تعین کے اندر کہ جی آپ کا ڈائریکشن کیا ہے. اگر آپ جو ہے وہ کسی ایسی منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں جو بڑی مشکل ہے اور روکی سوکی ہے اور بڑا ٹف اس کا رستہ ہے, تو وہاں جذبات ہی تو ہوں گے جو آپ کو لے کے جائیں گے. لاجک تو اور مائنڈ تو آپ کو تھکا دے گا, بولے گا یار یہ تو بہت جو ہے نا یہ بھی یہ ہو گیا ہے. لیکن کہیں پہ غصہ آپ کو پہنچا دے گا. بہت سارے لوگ ہیں غصے کے اندر ایمان لے کے آگے. بھائی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ سے ان کے چاچا جو تھے, ان کو جب پتا چلا میرے بھتیجے کے ساتھ یہ ہوا ہے, انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ تو غصہ بھی فروٹفل ہے اور باقی جذبات بھی اچھے ہیں, لیکن ڈائریکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ڈائریکشن کی طرف کر رہے ہیں. اور اس وہ ایموشن اتنا ورتھ اٹ ہے اس کے لیے نہیں. آپ کسی ایسی چیز سے محبت کر بیٹھے ہیں جو اتنی ورتھ اٹ ہی نہیں تھی, تو مسئلہ محبت میں نہیں. آپ کہہ رہے ہیں محبت کو کم کرو, نہیں, محبت کی والیوم کو کم نہ کریں, ڈائریکشن ٹھیک کریں, اس کا ریڈار ٹھیک کریں کہ بھائی اٹس ناٹ گوئنگ ٹوورڈز دی رائٹ ڈائریکشن. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ نے کہا مومن جو ہے اللہ سے محبت کے اندر کنٹرول نہیں ہوتا, وہ بہت شدید ہوتا ہے, ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے محبت کے اندر. تو ڈائریکشن ٹھیک ہو تو ایکسٹریمزم بھی ٹھیک ہے جذبات کے اندر, اور ڈائریکشن غلط ہو تو نارمل ایموشن بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو ڈائریکشن پہ کام کیا جائے, ویژن پہ کام کیا جائے, ایموشن اس کے مطابق نکلیں گے. جتنی بڑی منزل دکھائیں گے اتنا بڑا دل جو ہے جذبہ پیدا کرے گا. ٹھیک ہے, جتنا خوبصورت کسی کو دکھائیں گے دل کو, اتنے جذبات پیدا ہوں گے. آپ ڈائریکٹ کریں جی وہ خوبصورت ہے ہی نہیں, جذبات ویسے ہی مر جائیں گے. جبھی تو برا لگتا ہے سامنے والا کہ تم گالیاں دے رہے ہو یار میرے محبوب کو, حالانکہ سامنے خالی یہ بول رہا ہوتا ہے بھائی جان اتنا بھی نہیں ہے جتنا آپ سوچ رہے ہیں. تو پرنسپلی اس کو جو ہے نا وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے منزل پہ بات کر کے. یقین کمزور پڑ جاتا ہے کبھی کبھی, تو واپس سٹرونگ کیسے کیا جائے؟ دوبارہ فیصلہ کر کے, پچھلی اچیومنٹس دیکھ کے, پچھلے فیصلوں کو دیکھ کے. اگر پچھلے فیصلوں پہ کوئی سینس آف اچیومنٹ نہیں ملے گی اور آگے کچھ ہونے کی امید نہیں بنے گی, یقین پیدا ہی نہیں ہوگا. یقین پیدا ہوتا ہے علم سے, اور علم کا تعلق ہے پاسٹ سے, کیا ہوا ہے. اللہ کہہ رہے میں نے کیا بنایا ہے. میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ یقین نہیں ہے کہ میں واپس کس طرح اٹھاؤں گا, تو وہ دیکھو جو میں نے بنایا ہے پاسٹ, کہ بغیر عمد ترونها, تم آسمان دیکھو بغیر پلرز کے میں نے بنائے ہیں. انتم اشد خلقا ام السماء بناها, کیا تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا وہ آسمان کو جو اللہ نے بنایا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں اگر یقین چاہیے فیوچر کا, تم پاسٹ میں دیکھو کہ ہوا کیا ہے, اور یقین وہاں سے تمہیں مل جائے گا. سر اگر کوئی ڈیسیجن ہی میرا غلط ہو اور منزل پہ یقین ہے, پھر یہ تو غلط یقین ہو گئی. اگر ڈیسیجن ہی میرا غلط ہے, کیسے فیصلہ ہوگا میرا فیصلہ ہی غلط ہے؟ کون بتائے گا میرا فیصلہ غلط ہے؟ منزل کا تعین میرا ٹھیک نہیں ہے. یا تو پہنچ کر پتہ چلے گا, یا کوئی پہنچا ہوگا اور غلط منزل پہ پہنچا ہوگا تو پتہ چلے گا. رستہ یہ نہیں جا رہا اس طرف, یہ تو رستے سے گزر کے پتہ چلے گا, یا کوئی اور گزرا ہے اس رستے سے تو پتہ چلے گا. اینڈ دیٹ از واٹ لاگ فائلز آر. وہی تو ایک استاد بتاتا ہے کہ استاد یا مینٹور اس لیے ضروری ہے, یا کنسلٹنٹ اس لیے ضروری ہے, وہ اس سے گزرا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی میں گزرا ہوں, یہ رستہ وہاں تک نہیں پہنچا, تو اپنا رستہ چینج کر لو. لیکن اگر آپ کہیں گے نہیں مجھے یقین نہیں آ رہا, میں تو گزر کے آؤں گا, تو پھر گزر کے آ جائیں بھائی, آپ بھی اسی لمبے رستے سے آ جائیں. تو یا تو کسی پر اعتماد کر کے فیصلہ ہوگا کہ بھائی میرا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, اور وہ استاد ہوتا ہے. اور اگر استاد پہ یقین نہیں ہے اور خود ہی کرنا ہے تو خود کر کے آ جائیں بھائی, اور پھر کہ میں غلط تھا, مجھے اب یقین ہو گیا کہ میں غلط تھا. یا تو کسی پر اعتماد کر کے یقین کر لیں, یا پھر خود گزر کے یقین کر لیں. میرے سے گناہ ہوتے رہتا ہے, میں نیکی کرتا ہوں تو لوگ مجھ سے گناہ کرواتے ہیں. اس جملے کے اندر مجھ سے گناہ ہوتے رہتا ہے, میں گناہ کر لیتا ہوں, تو یہ آپ کو ایک موٹیویشن دے رہا ہے کہ میں توبہ بھی کر سکتا ہوں, کیونکہ میں کر رہا ہوں تو میں توبہ کر سکتا ہوں. لیکن دوسرا جو ہے نا کہ لوگ مجھ سے کرواتے ہیں, یہ بڑا پاور لیس جملہ ہے کہ لوگ مجھ سے کرواتے ہیں.
لوگ آپ سے گناہ تو کروا سکتے ہیں، پھر لوگ توبہ نہیں کرا سکتے. آپ اگر کسی مسئلے کو یہ بولیں گے نا یہ میں نے غلط کیا ہے، تو آپ ایک جملہ اپنے آپ سے اندر بول رہے ہیں کہ میں اس کو ٹھیک بھی کر سکتا ہوں. لیکن اگر آپ اپنی زندگی کا ریموٹ کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں گے نا، تو جو ہو رہا ہے وہ تو بتا دیں گے آپ، لیکن اس کو چینج کس طرح کریں گے وہ آپ کے پاس، آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو ہمیشہ بولا کریں کہ میں واپس بیٹھ جاتا ہوں، میں غلط کر لیتا ہوں. always attribute negativities to yourself so that آپ کے دل کے اندر ایک یقین پیدا ہو، ایک انیشیٹو کا ایک پاور پیدا ہو، قوت پیدا ہو کہ میں اس کو چینج کر سکتا ہوں. میں نے غلط کیا ہے، میں چاہتا میں ٹھیک کر سکتا تھا، میں نے غلط کیا ہے تو میں ٹھیک بھی کر سکتا ہوں. لوگوں نے میرے ساتھ غلط کر دیا تو ٹھیک ہے، لوگوں نے کر دیا، اب صحیح کون کرے گا؟ لوگ ٹھیک نہیں کر سکتے، لوگ تو یہیں خراب. ٹھیک ہے جی. سر لائف کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، سب کام الٹ ہو رہے ہیں، کیا کروں؟ لائف کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، سب کام الٹ ہو رہے ہیں. تو ریزن ہوگا، کوئی چیز بغیر ریزن کی ہوتی نہیں، نہ انسان بغیر ریزن کی آیا ہے، نہ اس دنیا میں کوئی چیز بغیر ریزن کی ہوتی ہے. تو ریزن ڈھونڈے کہ کیوں کام الٹ ہو رہے ہیں. اپنی لائف پہ غور کریں، اپنے فیصلوں پہ غور کریں، اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ پہ غور کریں، اپنے منزل کے تعین پہ غور کریں. ہو سکتا ہے علم کا مسئلہ ہو سکتا ہے شہوات کا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے ڈیزائرز کا مسئلہ ہو، آپ کی کنوینئنس کا مسئلہ ہو، یا پھر آپ کے علم کا مسئلہ ہو. تو ایک اچھا استاد سلیکٹ کریں جو آپ کو بتائے کہ بھائی ویئر یو آر رانگ. ایک بڑا ڈائگنوسس ہوتا ہی یہی ہے علاج کا، کہ آپ کو پتا چلے کہ میں غلط کہاں ہوں. ٹھیک ہے جی. تو ایپلیکیٹو عربک کا جو ہے ریمائنڈر اگین، ایپلیکیٹو عربک کورس 10 to 12 hours، جس میں قرآن کی ٹرانسلیشن آپ کو سکھائی جائے گی کہ آپ رمضان میں انشاءاللہ قرآن کریم پڑھیں تو آپ کو قرآن کریم سمجھ بھی آ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی سیشن نمبر 9 کے ساتھ، اور اس پہ ہم ایک اور دل کے عمل کے اوپر، دل کے حالت کے اوپر ایک بات کریں گے. جزاک اللہ خیر، اپنا بہت خیال رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.